मूवी के शुरू में हम ईचा को देखते हैं, वो अपनी कहानी सुनाती है। वो ख्वाबों में देखती है कि एक हैंडसम लड़का बहुत से घर में उसके साथ होता है और वो दोनों रोज़ एक दूसरे के करीब आते हैं। वो आज रात भी ख्वाब देख रही होती है, लेकिन हम रियल लाइफ में देखते हैं कि उसकी बॉडी पर एक डीमन होता है। यानी इस बात से साफ ज़ाहिर है कि एक डीमन यानी एक शैतान जिन ने उसकी बॉडी पर कब्जा किया हुआ है। वो रात को उठती है और खुश होती है कि मेरा हस्बैंड एरियल आया है, लेकिन वो नाराज़ होती है कि ये रोज़ लेट आता है। वो उसको कहती है कि सारी चीज़ें सही जगह पर रखो। वो रखता है, लेकिन एक डीमन हाथ चीज़ों को इधर-उधर फेंक देता है ताकि ईचा को गुस्सा आए। इस वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है और एरियल खाना खाए बगैर और नाराज़ होकर चला जाता है। ईचा ईचा भी चली जाती है काम पर और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरा हस्बैंड चेंज हो चुके हैं, मुझे अब वो अटेंशन नहीं देता, रूखा-रूखा रहता है। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है तुम भी उसे अच्छा ट्रीट नहीं करती, ना मीठा बोलती हो और ना ही उसके लिए तैयार होती हो। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ सही रहे तो उसके लिए आज रात अच्छे से तैयार रहना। दूसरी तरफ एरियल भी अपने सीनियर से कहता है कि ईचा मुझसे खुश नहीं रहती, तो उसका सीनियर उसको कहता है कोई बात नहीं, तुम आज उससे अच्छे से बात करना। फिर वो एरियल घर आता है तो वो अच्छे से तैयार होती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। ईचा जैसा चाहती है कि वो मुझसे प्यार करे, वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और वो प्यार करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनके साथ एक डीमन भी होता है। उस रात उसकी ख्वाब में वही डीमन आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कैसी नहीं जाने दूंगा। वो भागती है और वो एक फूल पकड़कर उसके पेट पे रख देता है। वो डर कर उठती है और वो देखती है वही फूल उसके बेड पर होता है। एरियल वहाँ नहीं होता, वो नीचे जाती है और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और वो फिर दोनों खाना खाते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और अच्छा फैसला करते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर वो स्टोर में आती है तो वही फूल देखती है जो उसने ख्वाब में देखा, तो उसको उसको उठाने से पहले कि उठा लेता है। फिर वो देखती है कि वही लड़का है जो उसकी ख्वाब में आता है और वो उससे बहुत डरती है और उसका रिफ्लेक्शन उसके पीछे शीशे में देखती है और वो उसको पता चल जाता है कि एक शैतान है, डीमन है। तो वो बहुत चीखता है, उस पर गुस्सा करता है, वो इस वजह से उसे वॉमिटिंग हो जाती है और उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे आ जाती है। वो बिना बात किए चली जाती है। उसकी फ्रेंड देखती है कि ये वॉमिट नहीं, खून और कीड़े हैं। वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि ईचा को क्या हो गया है। एक रात वो अपनी सिस्टर से मिलती है, उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ईचा को बच्चों का बहुत शौक है, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे। वो मेडिसिन ले रही होती है और अपने हस्बैंड एरियल को मैसेज करती है मेडिसिन के लिए। जैसे ही वो मैसेज रिसीव करता है, वो एक बिल्डिंग में ईचा को देखता है। ईचा आ रही है, फिर वो उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि ईचा बहुत अजीब हो गई है, वो चीखें मार रही है और प्रेग्नेंट हो गई है और उसका बच्चा भी हो गया है। और वो बच्चा एक डीमन, एक शैतानी बच्चा है जो एरियल की तरफ बढ़ रहा है और वो ईचा बहुत अजीब नज़रों से उसकी तरफ मुस्कुराती हुई देखती है। वो टकराता है सीनियर से और उसको सब कुछ बताता है कि ईचा पीछे है। वो पीछे देखता है, ईचा नहीं होती, तो वो परेशान हो जाता है। जैसे ही वो घर जाता है तो परेशान ही रहता है। ईचा महसूस कर लेती है कि एरियल को पता नहीं क्या हो गया है। फिर वो उसको कहता है तुम सुबह केयर टेकर लेडी को बुला लेना है। वो कहकर सो जाते हैं और एरियल वही मंज़र याद करता है। फिर केयर टेकर लेडी आती है, उसको मसाज करती है, चेक करती है। उसकी बॉडी शेप के से वो अंदाज़ा लगाती है कि ईचा 3 मंथ से प्रेग्नेंट है। ईचा बहुत खुश होती है, लेकिन एरियल बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि ईचा प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो दोनों 6 मंथ से एक दूसरे के करीब नहीं आते। वो अपने सीनियर से डिस्कस कर रहा होता है कि ईचा ने शायद मुझे धोखा दिया है, ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सीनियर कहता है तुम खुद उससे बात करो। ईचा बहुत खुश होती है, अपने कोलीग्स से कहती है और सबको बता देती है, अपने फ्रेंड्स को भी, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन उसकी फ्रेंड खुश नहीं होती क्योंकि उसने उसकी वॉमिटिंग देखी थी और वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन ईचा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत खुश होती है। और फिर एक आवाज़ आती है, गाड़ी से एरियल जाता है, उस आवाज़ के पीछे वो गाड़ी में चेक करने के लिए जाता है, तो वो वहाँ जाकर देखता है कि वो वही बच्चा होता है जो उसने देखा था। वो वहाँ से डर कर भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि एक डीमन ने एक बच्चा उठाया होता है। फिर वो घर आता है और एक चैट पकड़ लेता है ईचा के बारे में। वो उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है।
تو ایچا کہتی ہے یہ میرے بچپن کا دوست ہے اور کچھ نہیں۔ پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہ ایریل کیوں اس پر شک کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ہم صبح لیب جائیں گے اور میں پروف کروں گی کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ وہ ایسے کہہ کر چلی جاتی ہے اور پھر وہ لیب میں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر چیک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایچا پریگننٹ ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہ سوچتے ہیں تو پھر وہ کیا تھا، اور ڈاکٹر بتاتی ہے کہ جس عورت کو شوق ہوتا ہے پریگننٹ کا وہ ایسے سوچ سوچ کر اپنے آپ پر یہ سوال کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی میں چینجنگ ہونے لگتی ہے۔ ہیلتھ کیئر ٹیکر نے تو بس اندازہ لگایا تھا اس کی باڈی شیپ سے، ایسا ویسا کچھ نہیں تھا، اور ایریل بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ فضول میں ہی اس نے اس پر شک کیا۔ وہ ایچا بہت پریشان ہوتی ہے، اپنی فرینڈ سے کہتی ہے، سب کچھ بتاتی ہے، تو اس کی فرینڈ پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنے ایک ٹیچر کے پاس جاتی ہے، زینی، اور وہ اس کے پیچھے ڈیمن کو دیکھ لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایچا کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا جن تمہارے ساتھ ہے جو میرڈ لائف کو خراب کرتا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے اس کو جلدی پکڑنا ہوگا، کیا تمہیں کوئی خواب آتے ہیں؟ اس کو بتاتی ہے ہاں۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ وہی ہے اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، لیکن تم پریگننٹ نہیں ہو۔ وہ غصہ کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ وہ گھر آ جاتی ہے اور اس کی فرینڈ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر اس کے ساتھ رکتی ہے۔ رات کو وہ جا رہی ہوتی ہے گھر واپس، تو راستے میں ایک بلی کو پکڑ کر اوپر رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی اسے کچل نہ دے۔ تو اسے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہی ڈیمن اس کے پیچھے ہوتا ہے، جو کیونکہ وہ ایچا کو بچانا چاہتی ہے۔ وہ اس پر چیختا ہے اور اس کو بری طرح مار دیتا ہے۔ ایچا کو یہ سب خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھاگتی ہے، باہر جا کر دیکھتی ہے شور، اور دیکھتی ہے کہ وہ سچ میں اس کی فرینڈ مر چکی ہے۔ وہ بہت روتی ہے، پیٹتی ہے اور اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور بہت گلٹ محسوس کرتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ ایریل آتا ہے اور ایچا کو روتے ہوئے پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ روتے روتے اس کا پیٹ پھول چکا ہے اور وہ پریگننٹ ہو چکی ہے، اور جس کی وجہ سے ایچا کو بہت درد ہوتا ہے۔ پھر وہ ایچا ایریل کو اپنے خوابوں کے بارے میں بتاتی ہے اور زینی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ سب خواب اس کی وجہ سے ہیں۔ تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم زینی کے پاس جائیں گے۔ پھر وہ وہاں جاتے ہیں اور ڈیمن سے چھٹکارا پانے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ زینی صاحب کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈیمن اس میں ظاہر ہونے لگتا ہے ایچا میں۔ تو ایچا کی باڈی کو وہ بہت تکلیف دیتا ہے اور اس میں پوری طرح حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب لوگ مجھے اور ایچا کو علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دونوں کی ایک دوسری دنیا میں شادی ہو چکی ہے۔ وہ اتنا کچھ پڑھتا ہے کہ اسے تکلیف ہوتی ہے اور اسے چھوڑ کر اس کی باڈی سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم دونوں پریشان مت ہو، اور ایک ورس دیتا ہے، تم پڑھو، روز پڑھو۔ تو 14 دن اس ورس کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی نارمل گزرنے لگتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک دن ایریل اس کو کہتا ہے کہ مجھے دوسرے شہر جانا پڑے گا، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا، کیونکہ دوسرے شہر میں بہت زیادہ پیسے ملنے والے ہیں۔ تو ایچا اس کو کہتی ہے تم چلے جاؤ، ہماری فائنینشلی پرابلم ختم ہو جائے گی، میں اپنا خیال خود ہی رکھ لوں گی۔ تو ایچا ورس کو پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کو بہت خوف محسوس ہوتا ہے، اس کا اکیلے پن کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ڈیمن۔ اور ایریل اور وہ جیسے ہی صبح کام پر جاتی ہے تو سب کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور سب اس کو ڈیمن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پھر اس کی فرینڈ، اس کی سسٹر اس کے پاس آتی ہے اور یہ سب کچھ وہ ایریل کو بتاتی ہے۔ تو اس کی سسٹر سے ایریل کہتا ہے کہ آج رات تم اسے مت سونے دینا، کیونکہ اس رات بھی وہی جب وہ سوئی تھی اس کی فرینڈ کو اس ڈیمن نے مار دیا تھا۔ وہ اس کو باتوں میں لگائے رکھتی ہے، لیکن ایچا کنٹرول نہیں کر پاتی اور وہ سو جاتی ہے۔ اس کی سسٹر اس کو ہلاتی ہے، اٹھاتی ہے، سونے نہیں دیتی، لیکن وہ نہیں اٹھتی۔
پھر وہ سو جاتی ہے تو ڈیمن اس پر حملہ کرتا ہے، پہلے کندھے پر پھر اٹھا کر بیڈ پر پھینکتا ہے، پھر ایک نہ نظر آنے والی پاور اسے کھینچ کر دیوار سے مارتی ہے اور اسے بہت درد ہوتا ہے۔ پھر وہ ایچا کے پاس سو جاتا ہے اور ایچا کا پیٹ پھر سے پھول جاتا ہے اور وہ پھر پریگننٹ کی طرح ہو جاتی ہے اور اسے بہت درد ہوتا ہے، وہ اٹھتی ہے، غصہ کرتی ہے اور بہت ہی اپنے آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنی سسٹر کو بھی نہیں دیکھتی اور واش روم میں جاتی ہے اور ایک ہینگر سے بچے کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں نکلتا، تو وہاں ایریل آ جاتا ہے اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر اسے زینی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، زینی صاحب بہت سارے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور ڈیمن سے چھٹکارا پانے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور وہ سب پریئرز کرنے لگتے ہیں اور ورڈز پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایچا خواب دیکھتی ہے کہ جس میں ایک جن ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، وہ اس کو نہیں جانے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میری ہو، وہ بھاگتی ہے، نہیں مجھے نہیں رہنا یہاں، تو وہ پھر بھی اس کو نہیں جانے دیتا اور پیچھے سے جکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف میری ہو، تم یہیں ہی رہو گی، اور ایچا پوری طرح پوزیس ہو جاتی ہے، اس کا بیڈ بھی اوپر اٹھ جاتا ہے اور وہ بھی شیطان جن کی طرح کرنے لگتی ہے اور بہت ہی ہنستی ہیں، اور یہ سب منظر دیکھ کر باقی سب لوگ پریئرز اور ورس کو اور اونچا پڑھتے ہیں اور ڈیمنڈ زینی صاحب کو بھی ڈراتا ہے لیکن زینی صاحب نہیں ڈرتا ہے۔ ڈیمن کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اور تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ایریل اس کے کان میں وہی ورس بار بار اونچا اونچا پڑھتا ہے اور پھر وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ ایریل تو کہہ رہا ہے تم میری دنیا میں آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور ایچا اس جن سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے اور پوری کوشش کرتی ہے اپنی پہلی دنیا میں جانے کی، وہ پورا زور لگاتی ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر آ جاتی ہے، پھر وہ اس کو ہوش آ جاتا ہے اور اس جن سے جان چھوٹ جاتی ہے، وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں واپس آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ایریل ہوتا ہے، اس کی سسٹر ہوتی ہے۔ 6 منتھ بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے، 6 سال بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے بچے ہیں 2 اور ان کی ایچا کی سسٹر دیکھتی ہے، کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے لیکن ہمیں وہی ڈیمن دکھائی دیتا ہے جو ایچا سے دور تو ہو گیا لیکن زیادہ دور نہیں ہوا۔ پھر ہمیں فلم کے اینڈ پہ وہی لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کی یہ اصل کہانی تھی اور وہ انٹرویو دے رہی تھی، تو انٹرویو دیتے ہوئے کہانی کو یہیں پر اینڈ کیا جاتا ہے۔